اینی ویز ہیونگ سیڈ دیٹ، وہ کہہ رہی تھی ہم نے شفیع جان صاحب کی گفتگو آپ نے سن لی، وہ کہہ رہی تھی ہم نے ہمارا بڑا کلیئر کٹ وہ ہے پوائنٹ آف ویو، آپ نے کنٹیمپٹ کی ہے، آپ کنٹیمپٹ میں جائیں گے، پھر جو جاتا ہے چلا جائے گا. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ جو پرائم منسٹر کی اور سی ایم کی ملاقات ہوئی تھی، یہ کیا کس بات پر ہوئی ہے، اور کیا کوئی لیجسلیشن پر پیپلز پارٹی کی طرف سے تعاون نہ کرنے کی انڈیکیشن کی گئی ہے؟ اور جس طرح بھی میں حسن صاحب سے بھی پوچھ رہا تھا، حسن مرتضیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم عہدوں کو اتنا ویلیو نہیں کرتے، جب ہوگا بیک پیک کریں گے چلے جائیں گے. تو کیا ایسی صورتحال ہو رہی ہے؟ کیونکہ ایک بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، ان کی طرف سے یہ بات باہر آ رہی ہے کہ جی وہ تو تیار ہیں ایوان صدر بھی چھوڑنے کا. آپ کی گورنمنٹ کیا کرے گی اگر پیپلز پارٹی باہر نکل گئی اور قانون سازی میں مدد نہ کی تو؟ پہلے تو یہ کہ سرائیاں ہیں اور ایسا کچھ ہونے نہیں جا رہا. یہ جو میٹنگ تھی پرائم منسٹر کی، اور پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کا ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے، اور وفاق کا سندھ کے ساتھ جو ہے بہت سارے معاملات ہیں، فنڈز کے معاملات ہیں، جوائنٹ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں، تو ان کے اوپر اسی لیے فائنانس منسٹر ساتھ بیٹھے تھے. جی ایک ریگولر میٹنگ تھی جو جی بالکل. تو یہ تو ایک ریگولر میٹنگ تھی، کوئی کوئی صوبوں کے بنانے میں یا تشکیل دینے پہ یا اس کو آگے کیسے لے کے جانا ہے، ایسی کوئی گفتگو نہیں تھی. تو اٹ واز اوور آل جو ایک آپ کا پیپلز پارٹی کو ریزرویشن نہیں ہے آپ لوگوں سے؟ نہیں دیکھیں، وہ تو ابھی ایک نیریٹو تو بلڈ اپ ہے نا، کشمیر الیکشن ہارنے کے بعد ایک وہ تسلسل لے کے چل رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کہیں کہ کوئی جو صوبوں کا معاملہ ہے وہ کوئی ابھی کوئی ایسے موڑ پہ ہے کہ سیٹلمنٹ ہو رہی ہے آپس میں کہ کیسے آگے بڑھنا ہے یا نہیں بڑھنا، میں نہیں سمجھتا. یہ تو دیکھیں اب جب پارلیمنٹ میں آئے گا، ڈسکشن اوپن ہوگی، پھر یہ سارے معاملات جو ٹیکنیکل معاملات ہیں کہ سینٹ کا کیا، یہ بڑا لمبا چوڑا کام ہے. اور لیجسلیشن میں اگر پیپلز پارٹی آپ کی ہیلپ کرنا بند کر دے تو آپ کو ٹربل نہیں ہوگی؟ تو یہ ہونے نہیں جا رہا نا ابھی. ایسی سچویشن نہیں ہے کہ جہاں یہ ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے اس کا بٹن سوئچ آف ہونے لگا ہے. کوئی ایسی سچویشن ہے نہیں. ابھی آپ نے ورکنگ ریلیشن شپ تو دیکھ لیا. ایک کارڈیل ملاقات جو ہے چیف منسٹر کی پرائم منسٹر کے ساتھ ہو رہی ہے، تو ابھی صدر کے ساتھ بھی ہو رہی تھی. آپ کارڈیل کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں اس میں سے نکلنا کیا ہے، یہ بھی دیکھنا ہے. نہیں وہ دیکھیں انہوں نے کیا کہا ہے، انہوں نے کیا کہا ہے، خبر باہر آئی تو اب دیکھیں ان کی آپ بتائیں کہ کیا بات ہے. ان کی جماعت میں بھی تو 3-4 پالیسیز چل رہی ہیں نا. وہ بلاول صاحب ایک لائن ٹو کر رہے ہیں، زرداری صاحب کا اپنا لب و لہجہ ہے، اپنا طرز طریقہ ہے، سی ایم جو ہیں چیف منسٹر جو ہیں سندھ کے، ان کے ساتھ علیحدہ معاملات چل رہے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یہ ایک ہی ہے کہ لڑائی کی طرف معاملہ جا رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور چیزیں جو بظاہر نظر آ رہی ہیں کہ بڑا کوئی جو ہلجل ہو رہی ہے، کوئی ہلجل نہیں ہو رہی. کوئی اتنا سیریس مسئلہ نہیں. میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی کوئی آندھی طوفان والا ماحول نہیں ہے. کچھ تھوڑے بہت جو بادل برس رہے ہیں ان کے اندر وہ اتنا پانی کا مادہ نہیں ہے. آپ رانا صاحب کے ساتھ عادل صاحب سولو ہی کر لیں تو بہتر ہوگا. کیوں وجہ؟ آپ 3 دفعہ اس کے پاس جا چکے ہیں. نہیں، وہ 3 دفعہ سوال گورنمنٹ کی طرف زیادہ بنتے ہیں نا، کیونکہ اب اگر گورنمنٹ سے سوال میرا ٹائم آپ شفیع بھائی کو دے دیں، ان کو ناراض نہیں کرنا جی. میرا ٹائم آپ کو بھرپور وقت دیتا ہوں میں. ایک تو آپ کو بھرپور وقت دیتا ہوں، دوسرا یہ کہ یار آپ پی ٹی آئی والے بڑے چلاک ہیں. جب ہم سوالات آپ سے کرنا شروع کرتے ہیں آپ کہتے ہیں یار ہم تو ایک نہیں 3 لوگوں کو جواب دے رہے ہیں. جب ہم حکومت سے سوال کرنا شروع کرتے ہیں یار آپ نے سارا ٹائم انہیں دے دیا. اب آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پی ٹی آئی کے سارے براٹ اپ کو ہم نے بڑا کلوزلی دیکھا ہے، تو اس لیے ہمیں ان ٹیکٹکس کا اندازہ ہے. اب میں آپ کو بھرپور ٹائم دیتا ہوں اور میں ڈیفینسو نہیں ہوتا. بس میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ سے یہ پوچھنا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے معاملے میں. وہ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہونے والا. آپ بتائیں آپ لوگوں کی کوئی سیریس ڈسکشن پیپلز پارٹی کے ساتھ چل رہی ہے سیریس اپوزیشن کرنے کے لیے پارلیمان کے فورم سے؟ اور دوسرا یہ جو بات ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب نے علیمہ خان کے حوالے سے کچھ سخت پیغام بھیجا ہے، وہ کچھ منظر عام سے غائب بھی ہیں، یہ کیا سارا معاملہ ہے؟ اور اگین کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کچھ آپ لوگوں کا تعاون ہو سکتا ہے اس معاملے پہ، اپوزیشن آگے بڑھ سکتی ہے ساتھ؟ عادل صاحب بلاول صاحب آئے تھے، ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے اپوزیشن چیمبر میں. ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا بھی خیر مقدم کیا ہے، اس پہ بھی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ایک سائڈ پہ پیپلز پارٹی الٹی گنتی کی بات کرتی ہے، اچھی بات ہے، لیکن دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ آئینی عہدوں کے ساتھ جو ہے وہ چپکی ہوئے ہیں، جن کو یہ خود سیریمونیل عہدے کہتے ہیں. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ایک سائڈ پہ آپ الٹی گنتی شروع کر رہے ہیں اور دوسرے سائڈ پہ آپ اسی حکومت کا حصہ ہوں، اسی نظام کو آپ نے کندھا دیا ہوا ہے. دیکھیں اپوزیشن کی بینچوں پہ آنا پڑے گا. 2 کشتیوں میں سفر نہیں ہو سکتا. پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ جو نظام کو انہوں نے کندھا دیا ہوا ہے، جو اقتدار کی بس ہے، اسی نیچے اترنا پڑے گا.
اپوزیشن کے بینچوں پہ آنا پڑے گا. بالکل ہم ان سے بات کرنے کو تیار ہیں. ہم ہر اس سیاسی قوت سے بات کرنے کو تیار ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ لیجیٹیمیٹ ہی نہیں ہے, یہ غیر قانونی ہے, غیر آئینی ہے. 17 سیٹوں پہ پورے پاکستان پہ آپ کیسے مسلط ہو سکتے ہیں؟ عذاب کی طرح یہ مسلط ہو چکے ہیں. جو بھی سیاسی قوت اس نظام کے خلاف بات کر رہی ہے, بالکل ہم ان سے بات کرنے کو تیار ہیں. پیپلز پارٹی کو اپوزیشن کے بینچوں پہ بیٹھنا پڑے گا. اوکے یار, آپ نے اتنی سی بات کے لیے جو ہے وہ اپنا وقت مانگا تھا یار. ابھی تو رانا صاحب کا بھی دیا میں نے, آپ کو اپنا وقت بھی دیا یار. اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کیا حسن صاحب کہہ رہے ہیں میرا بھی دے دیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو تسلی میں ہے رانا صاحب کہ پیپلز پارٹی کہیں بھی نہیں جانے والی, ہمارے ساتھ ہی رہے گی, یہ گرج رہے ہیں, برسیں گے نہیں, پانی نہیں ہے اتنا بادل میں, تو کیا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کو اندازہ کہ یہ بیانات کی حد تک ہے معاملہ, آپ لوگ اس لیے ساتھ نہیں تھے؟ اور دوسرا جو آپ لوگوں کی پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک اینیمیٹی کریٹ ہوئی ہے سارے اس عرصے میں پی ایم ایل این کے ساتھ, سو گورنمنٹ گرانے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کا ساتھ لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے, پیپلز پارٹی کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ خود انہوں نے ایک بیانیہ جو ہے بلڈ کیا کشمیر الیکشن میں. پھر بلاول صاحب نے خود جو ہے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کی الٹی گنتی والی, جس پہ ابھی تک پیپلز پارٹی قائم ہے. دیکھیں, سٹارٹ تو پیپلز پارٹی نے خود لیا. پھر آگے یہ بھی بات کرتے ہیں کہ ہمیں اس نظام سے آزاد کرا لیں, تو اس نظام سے تو انہوں نے خود آزاد ہونا ہے. آزاد ہونے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ آئینی عہدے چھوڑ دیں اور اپوزیشن کے بینچوں پہ بیٹھ جائیں. مطلب یہ کوئی زبردستی والا تو نہیں ہے, کوئی زبردستی نکاح تو نہیں پڑا گیا. اس نکاح سے ان کو باہر آنا پڑے گا. وہ کہتے ہیں نا نظام گر نہ جائے, اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ نظام نہ گر جائے. نہیں, نظام کیسے گرے گا؟ اگر آپ نے جس طرف اشارہ کیا, عدم اعتماد کی بات کی آپ نے, اس سے تو نظام نہیں گر سکتا. ان ہاؤس چینج تو ہو سکتا ہے. ان ہاؤس چینج کے لیے پیپلز پارٹی کا آن بورڈ ہونا بڑا ضروری ہے. کیونکہ موجودہ جو حکومت ہے اس کے خلاف جو بھی آئینی طریقہ ہوگا, تحریک انصاف اس کا ساتھ دے گی. اوکے جی, حسن مرتضیٰ صاحب, آپ کے پاس تو میدان بھی حاضر ہے, گھوڑا بھی حاضر ہے, آپ کو کشمیر میں بھی شکایات ہیں, آپ کو گلگت بلتستان میں بھی شکایات ہیں, آپ کو اوور آل کنڈکٹ سے بھی پی ایم ایل این کی شکایات ہیں. ساتھ میں وہ کہہ رہے ہیں آئیں جی اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ گرا لیں حکومت آئینی طریقے سے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن آپ لوگ عہدے نہیں چھوڑنا چاہتے. اور رانا صاحب کا بھی یہ خیال ہے کہ یار اتنی ٹینشن نہ لیں, پیپلز پارٹی ٹھیک ہے, چل جائے گا کام, مسئلہ نہیں ہے اتنا. نہیں, رانا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. رانا صاحب میرے لیے بڑے محترم ہیں اور ان کی رائے جو ہے میں تو اس کا بڑا احترام کرتا ہوں. وہ چونکہ ان کے اپنے گھر میں لڑائی ہے نا, اس لیے ان کو دوسروں کے گھروں میں بھی لڑائی نظر آتی ہے. تو وہ ادھر چاچی بھتیجی کی ہے, ادھر باپ بیٹے کی کروا رہے ہیں. بھائی ہم نے نہیں, ہماری لڑائی نہیں ہو سکتی. دیکھیں, پیپلز پارٹی سیاسی جماعت ہے, وہ اپنے سیاسی فیصلے کرتی ہے. اس میں چیئرمین صاحب ہوں, کو چیئرمین صاحب ہوں, وہ ساری چیزیں ایک سیاسی انداز میں ہوتی ہیں. کوئی ذاتی اختلاف رائے تو ہر جگہ ہوتا ہے. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اختلاف رائے نہ ہو. کوئی رپورٹ تھوڑی ہے یا کوئی مذہبی تنظیم تھوڑی ہے. ہم تو ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں. ہمارے تو ایک کارکن کی بھی جو رائے ہے وہ سی میں دے سکتا ہے, اور اس پہ پوری قیادت غور کرتی ہے, اس پہ فیصلہ کرتی ہے اور اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. جہاں تک تعلق عہدے چھوڑنے کا ہے, اس میں اتنی جلدی کون سی ہے کہ ہم نے وہ اجلت میں کرنا ہے. ہم نے تو پہلے دن کا جب یہ دھاندلی کا الزام لگایا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اپنی سی کریں گے اور اس میں فیصلہ کر کے ہم کریں گے. اس کے بعد چیئرمین صاحب نے قومی اسمبلی کے اندر سپیچ کی. انہوں نے وہاں پہ خان صاحب کے واقعے کی بھی مذمت کی کہ وہ عدالتی حکم پہ عمل ہونا چاہیے تھا. اس پہ اپوزیشن لیڈرز کو بھی ملے. دیکھیں, یہ ساری چیزیں ایک دونوں طرف سے, کوئی یہ نہیں ہے کہ پی ایم ایل این نے اگر ہمیں کوئی ٹھوکر ماری تو ہم جا کے پی ٹی آئی کو جپیاں ڈال لیں گے. اس طرح ممکن نہیں ہے. تحریک انصاف جو ہے وہ اس نے جو ایک دیوار کھڑی کی ہوئی ہے سیاسی جماعتوں کو آپس میں مل بیٹھنے کے لیے, جو دوریاں پیدا کی ہوئی ہیں, وہ بھی کم کرنی جو ہے اس پہ بھی ٹائم چاہیے. اب آپ دیکھ رہے ہیں, اب تو بہتر, آپ بہتر طریقے سے کر تو رہے ہیں. میری عرض سن لیں نا, تو بہتر ہے نا جی. تو ہم بھی ان کے اس رویے کا, میں ابھی بھی خیر مقدم کر رہا تھا کہ یہ بہتر ہے کہ انہوں نے عدالتوں کا احترام شروع کیا, عدالتوں پہ ان کا اعتماد بحال ہوا. میں تو ان کا ان چیزوں کا خیر مقدم کر رہا ہوں. محسن نقوی صاحب کے خلاف عدالت میں نہ جانے کا فیصلہ
بڑا مثبت فیصلہ ہے کہ اگر ایک آدمی نہیں کرتا، بے شک اس کیبنٹ کا حصہ ہے، وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ سلجھاؤ ان میں بھی آیا ہے، قربتیں بھی بڑھیں گی، بات چیت بھی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی تو جمہوریت کے ساتھ اور پارلیمان کے ساتھ کھڑی ہے۔ نہیں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کو؟ پارلیمان کو حسن صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی کو تھوڑی تھوڑی بات سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے؟ تھوڑی تھوڑی نہیں، بہت زیادہ آنی شروع ہو گئی ہے، اور یہ بڑا خوش آئند ہے۔ یہ جو ہر روز وفاق پہ چڑھائی، جھگڑا، انتشار، لڑائی، عدالتوں پہ اس سے اعتماد نکلیں گے تو انہیں سیاسی فیصلے کرنے پڑیں گے، انہیں یہ تبھی بہتری کی طرف جا سکتے آپ ہیں۔ دیکھیں شفیع جان صاحب نے سنگل ڈبل لینا شروع کر دیا ٹاک شو میں، اور کیا کریں یار، مطلب پہلے تو چھکے چوکے کی ایوریج تھی۔ تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ اچھی چیز ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔